आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जुम्मे की नमाज पढ़ने पैदल जाना चाहिए या सवारी पर जा सकते हैं? दोनों तरह से जा सकते हैं। पैदल जाना ज़्यादा फजीलत है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज के लिए चलता है तो हर कदम पे एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ़ होता है। बेहतर पैदल जाना ही है नमाज के लिए, लेकिन सवारी पे भी जा सकते हैं। सैयद फैज़ान मर्दान से, अगर मुसाफिर कसर की जगह गलती से पूरी नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है? लौटानी पड़ेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में पूरी नमाज कभी पढ़ी हो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, सही हदीस है, कि असल में तो दो रकतें ही इस्लाम में फ़र्ज़ हुई थी। फिर हज़र में, यानी जब हम सफ़र में नहीं होती, तो ज़ोहर, असर और इशा को 4 कर दिया गया और सफ़र को अपनी असल पे बाकी रखा गया, और फजर की नमाज में क़िरात का इजाफ़ा कर दिया गया। तो इसलिए जब हम सफ़र में होते हैं तो अपनी असल पे लौट आते हैं, तो वो 2 ही होती हैं। तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई हज़र में 4 की जगह 6 रकतें पढ़ ले तो वो नमाज नहीं होगी। तो इसी तरह सफ़र में अगर 2 की जगह 4 पढ़ेगा तो भी नहीं होगी नमाज। मोहम्मद आबिद के पीके से हदीस में आता है कि जिसने फ़जर और असर की नमाज पढ़ी वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्या ये हदीस सही है? मेरे इल्म में नहीं है। कुरान कहता है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून, कि ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को छोड़ो, क्योंकि जो लोग गुनाह कमा रहे हैं अनकरीब उनको उस गुनाह का बदला मिलेगा। तो गुनाह कोई भी हो उसकी सज़ा मिलती है, इसलिए कबीरा गुनाह से बहरहाल बचना ज़रूरी है। और अगर ऐसी कोई रिवायत है भी कि जिसने असर और फजर पढ़ी जहन्नम में नहीं जाएगा, तो उससे फिर मुराद ये होगा कि सगीरा गुनाह से अगर बचता हो, कबीरा गुनाह से अगर बचता हो, तो फिर ये एक फजीलत की बात होगी। लेकिन कबीरा गुनाह बहरहाल इंसान को जहन्नम में लेके जाता है। मैं एक गुनहगार आदमी था, सारी ज़िंदगी नमाजें नहीं पढ़ी, क्या हज करने से माफ़ी मिल जाएगी? अगर देखें, नमाज का जान कर क़ज़ा करना कबीरा गुनाह में आता है, और सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ी है तो अकबरुल कबाइर हुआ। तो इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपने हज में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के अरफ़ात में माफ़ी मांगी होगी। तो हदीस में आता है कि हज सारे गुनाहों को साफ़ सुथरा कर देता है। ऐसे हो जाता है जैसे आज बच्चा पैदा हुआ है, जैसे मासूम होता है ना गुनाहों से पाक। उसकी वजह यही है कि अरफ़ात में अक्सर लोगों को तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाती है, गिड़गिड़ा के दुआएँ मांगते हैं। तो अगर आपने अरफ़ात में अपनी नमाज़ों की माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह वो गुनाह आपका माफ़ हो गया होगा। और अगर नहीं मांगी तो अब मांग लें, तौबा से गुनाह माफ़ होते हैं। खूब अल्लाह के सामने रोएं, रोना नहीं आता, रोने की कोशिश करें, और तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। और अब फिर क़ज़ा भी शुरू कर दें उन पुरानी नमाज़ों की। आइंदा तो नमाज़ पढ़ें, लेकिन पिछली भी नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दें। अब आप तो रोज़ाना 1 दिन की नमाज़ें पिछली क़ज़ा कर लिया करें और हिसाब लगा के रख लें। तो जितनी ज़िंदगी में हो गई, नहीं हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। मैं जॉब करती हूँ और मुझे जॉब के दौरान जूड़ा बांध के रखना होता है, क्या जूड़ा बांध कर नमाज हो जाएगी? जूड़ा सर के पीछे बांधना जायज़ है, सर के ऊपर बांधना जायज़ नहीं। तो पीछे बांध लिया तो फिर नमाज हो जाएगी, कोई हरज नहीं। अदास खान कराची से, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? खिलाफ सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोल के नमाज पढ़ा करते थे। क्या फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी है? अगर काम में मशगूलियत की वजह से 1-2 घंटे के बाद पढ़े तो क्या वही सवाब मिलेगा? फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ जमात से नहीं बल्कि मस्जिद की जमात से पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मस्जिद करीब में नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो फिर आप अपने ही इलाके में जमात कराएं, तो फिर भी इंडिविजुअली नहीं पढ़ी जाएगी, जमात से ही पढ़ी जाएगी। कोई पढ़ने वाला ही नहीं है जमात से, तो फिर मजबूरी में अकेले पढ़ी जाएगी। तो काम की वजह से 1-2 घंटे बाद नहीं पढ़ें, काम को 1-2 घंटे बाद डिले करें। तो जमात सबसे बड़ा काम है, जमात से फ़र्ज़ नमाज पढ़ना। उस काम को तमाम कामों पे आप तमाम कामों से जमात से नमाज पढ़ने वाले काम को आप सुपीरियर रखें, ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ, कोई काम ऐसी नौइयत का है, कोई खुदा न ख़ास्ता जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, या कोई मरीज़ को इमरजेंसी हो गई है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मर जाएगा या नुकसान होगा, वो एक अलग बात है। नॉर्मली जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, तो जमात को उन कामों पर तरजीह देनी चाहिए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ نینا USA سے، میرا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دل نہیں لگتا، پھر کچھ نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں کیا کروں اور جادو کا کیسے پتہ لگاؤں؟ تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا، آپ نے کہا نا میرے اوپر جادو ہوا، کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الو بنانے والے مارکیٹ میں بہت ملیں گے آپ کو۔ تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، دگنا ثواب ملے گا۔ جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، جس عبادت میں، اس کو کرنے کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو کام کہا گیا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے، تو نہ لگے دل، بس آپ نماز پڑھیں، اس پہ ثواب آپ کو دگنا ملے گا۔ اس بحث میں پڑھے ہی نہیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہمارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ آپ کو کوئی کام اگر دے دیا جائے بڑوں کی طرف سے، یا کوئی کہیں جاب کرتا ہو، باس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ یار یہ چیک لے جا، بینک سے اماؤنٹ نکال کے لے آ، اب وہ کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا وہاں جانے میں، تو کیا باس چھوڑ دے گا اس کو؟ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں نے تجھے کہا ہے کہ یہ کام کر۔ تو جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمہ نماز لگائی ہے، نماز میں دل لگنا اللہ نے ہمارے ذمہ فرض نہیں کیا، دل لگانے کی کوشش کرنا تو فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ دل لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کام کو فوکس کریں تو انشاءاللہ خود ہی دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نماز ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں نماز میں اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اگر نماز میں سجدے میں جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں سمٹ کے، اس طرح سوتے سوتے اس کیفیت میں کوئی شخص چلا گیا تو چونکہ بالکل ہی بچھ گیا ہے زمین پہ، تو یہ گہری نیند ہے، تو اس سے پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو سونے سے وضو ایسی صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب گہری نیند ہو، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کولہے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دائیں طرف یا بائیں طرف لڑک گئے اور ایک کولہا بھی زمین سے اٹھ گیا، ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور لیٹے لیٹے سو گئے، یعنی زمین پہ چت لیٹ کے سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر سو گئے یا یوں کر کے جھوم رہے ہیں اور ایک سرین بھی زمین سے نہیں اٹھی، دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بیٹھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مرد تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ جی گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، تہجد مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ محمد انس ملک انڈیا سے، میں کھانسی کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پایا اور میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری فجر قضا ہوئی، میں کیا کروں؟ اگر آپ نے الارم لگایا تھا، صبح اٹھنے کی پوری کوشش کی تھی، پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو پھر صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، کہ سوتے میں اگر انسان کی نماز نکل جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انسان کو ظاہر ہے سوتے میں تھوڑی اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، تو فرمایا کہ گناہ جب ہوگا جب جاگتے ہوئے حالت میں انسان نماز قضا کرے۔ اسی طرح سوتے ہوئی حالت میں آپ نے اٹھنے کا انتظام ہی نہیں کیا، الارم نہیں لگایا، آپ کو حالانکہ پتہ تھا کہ میں سوؤں گا تو میری نماز قضا ہو سکتی ہے، تو اٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، انتظام کیا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو بہرحال وہ معاف ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے، حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے تو پھر پڑھ لے، لیکن فجر کا وقت جو ہے نا مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھنی پڑے گی۔ پھر مرزا شاہزم ملیحہ آباد، میں سردے میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ملی ہوئی ہونی چاہیے جناب۔ تہجد نیند لینے کے بعد پڑھنی چاہیے یا نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو اصل سنت طریقہ ہے تہجد کا وہ سونے کے بعد اٹھا جائے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اگر کوئی نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ تہجدی کا ثواب ملے گا، لیکن کم ثواب ہوگا۔ ظہیر احمد تربت سے، اگر 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو بقیہ 2 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا نماز تھی 3 رکعت والی،
آخری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو دو طریقے ہیں اس کے. جیسے مغرب کی نماز میں آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں, ثنا پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورت ملائیں, اس کے بعد رکوع کریں, قومہ کریں, 2 سجدے کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں, اتحیات پڑھیں, پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں, سورت ملائیں اور اسی طرح 2 سجدے کے بعد پھر اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ طریقہ ہے جی. اور اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی. اگر آپ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے, ثنا پڑھیں گے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے, اس کے بعد رکوع کریں گے, 2 سجدے کریں گے, اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے. بہتر یہی ہے. تو اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. پھر جب کھڑے ہو گئے تو پھر بسم اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, سورت بھی ملائی اور پھر رکوع کیا, سجدے کیے, پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں, یعنی بیٹھے نہیں, پھر کھڑے ہو جائیں. پھر بسم اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر رکوع کر لیں, یعنی سورت نہ ملائیں, کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے جو آپ نے امام کے پیچھے آپ کی چھوٹ گئی تھی, لہذا یہ تیسری رکعت ہے, لہذا اس میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی. تو اس طرح سے آپ کر لیں. اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ وہ شریک ہوا تو امام نے جب سلام پھیرا یہ کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد بیٹھا نہیں, دوبارہ کھڑا ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. تو بھی پھر یہی طریقہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا, لیکن پھر اس کے بعد والی رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے. اتحیات پڑھے, پھر کھڑے ہو جائے اور پھر آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے. تو یعنی قاعدہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے. جب سلام پھیرا امام نے, کھڑا ہوا, تو اس کے بعد بھی, اس رکعت کے بعد بھی قاعدہ کر سکتا ہے, جو کہ افضل یہی ہے کہ اس رکعت کے بعد قاعدہ کرے. اور لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگلی رکعت میں قاعدہ کر لے. تو ایک ہی قاعدہ کرے گا, اس رکعت میں کر لیا تو اگلی میں نہیں کرے گا, اگلی میں کر لیا تو اس میں نہیں کرے گا.